شیخ ہیں، اب تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم. انہوں نے سرگودا کے ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے میں آنکھ کھولی، گاؤں میں. میں وہ گاؤں بھی گیا ہوں، حضرت کے گھر بھی گیا ہوں. بہت ہی ایک پسماندہ علاقہ ہے سرگودا کے مضافات میں. پڑھائی میں بہت تیز تھے، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے، وفاق میں ٹاپ کیا تھا پورے پاکستان میں. تو ادھر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو کراچی میں تھے نا، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، ان دونوں بزرگوں کے استاذ تھے. تو ہمارے جو شیخ تھے وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں آ کے رہنا شروع کر دیا. قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت نے جب دیکھا کہ بھئی ان کے علمی استعداد بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، حب جاہ نہیں ہے، حب مال نہیں ہے، تو حضرت نے اپنا نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب سے بھی ہم بیعت تھے. وہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا معیار کتنا اونچا تھا تقویٰ کا. تو وہ کسی کو اتنے آرام سے بناتے نہیں تھے، یعنی اجازت بیعت نہیں دیتے تھے. تو حضرت نے کیا کیا کہ پھر اپنے ساتھ سفروں میں لے جانا شروع کر دیا. تو اللہ نے بڑی عزت دی. تو ہمارے شیخ نے بتایا کرتے تھے کہ میں جب سرگودا کے مضافات میں اپنے اس علاقے میں جاتا ہوں نا تو وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہوں میں، اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھ تو اصل میں گویا تیری اصل یہ تھی، تجھے تیرے استاذ نے کہاں تک پہنچا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جب انسان کہیں تک پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اپنا پرانا زمانہ بھول جاتا ہے. یہ کیوں استحضار؟ تاکہ اپنے استاذ اور شیخ و مرشد کی محبت پیدا ہو کہ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں. ایک بزرگ سے تعلق قائم کیا، اس کی اخروی برکتیں تو بعد کی دنیاوی برکتیں ہی ہیں کہ آج اللہ اتنا کام لے رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنا ماضی سوچا کرے. اللہ میاں نے بھی ہمیں بار بار ہمارا ماضی بتایا ہے، پاسٹ. اصل میں حال تو سب کا ہی اچھا ہوتا ہے، پاسٹ کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. پاس اللہ بھی بتاتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں آج جو تم وڈیرے بنے پھرتے ہو، محلے کے دادا بنے پھرتے ہو، تمہارے اوپر ایک کروڑوں اربوں سال کا زمانہ ایسا آیا ہے تم قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھے، مٹی تھے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، منی کے قطرے سے ہم نے تمہیں بنایا. اس ماضی کی طرف جھانک کر دیکھو، ایک جرثومہ تھا. کوئی قابل عزت چیز تھی وہ؟ ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آئے. اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں کے رحم میں اس نے قرار پکڑا، فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ایک ٹھکانہ دیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، مختلف مدارس سے گزارا اس کو. یہ سب ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے سب کچھ. آج اگر وہ ہمارا ماضی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں گھن آنا شروع ہو جائے اپنے آپ سے. کیسے سڑا ہوا گوشت بنتا ہے، انتہائی بدبودار، گند، اس میں بو ہوتی ہے، بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. فخلقنا المضغۃ علقۃ، اس گوشت کو ہم جمے ہوئے خون کو گوشت میں تبدیل کرتے ہیں. 4 مہینے تک نا انسان کا جو ماں کے پیٹ میں پروسیس ہے وہ ایک بدبودار گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بہت سخت سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، اس پہ پھر گوشت چڑھاتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. یہ سارے مراحل ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہیں اور انسان کو اس کی خبر نہیں ہے. اسے نہیں پتا میرے رب نے ماں کے پیٹ میں کیسے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کروایا. مزدور لگائے ہوئے ہیں. شو روم میں گاڑی تیار ہوتی ہے نا، وہ عمل اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ میں انسان کے تیار ہونے کا پروسیس پیچیدہ ہے. آنکھ لگ رہی ہے بھائی، آپ کبھی شو روم میں جا کے دیکھیں نا گاڑیاں کیسے تیار ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں بھائی مڈگاٹ اٹھا کے لیا، ہاں بھائی ٹائر لیا، ہاں بھائی پانا لیا، چھوٹے پانا لے کر. اب تو ورک شاپ میں چھوٹے ہی شارٹ ہو گئے ہیں. پہلے زمانے میں اب بھی تھوڑے بہت نظر آتے ہیں. ورک شاپ میں ایک چھوٹا ہوتا تھا جو ہمیشہ گنجا ہوتا تھا، اس کو پتہ نہیں بال کیوں نہیں رکھنے دیتے تھے اور اس کو چپت لگتی رہتی تھی. چھوٹے ادھر پانا لے کر آ، چل بے چھوٹے یہ ٹائر اٹھا کے لا، ہوتا تھا نا. اس بیچارے کو بال بھی نہیں رکھنے دیتے تھے تاکہ جب چپت لگے نا تو ڈائریکٹ اسکن پہ جا کے ٹچ ہو، بال بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. چھوٹے یہ لیا، چھوٹا وہ لیا، چھوٹے یوں کر لے، چھوٹے یوں. چھوٹا تھوڑے دنوں میں وہ محلے کا دادا بن جاتا تھا، اس کی اپنی ورک شاپ ہوتی تھی. اب پب جی سے فرصت ملے گی تو کچھ سیکھے گا نا چھوٹا. اب چھوٹا بھی وہاں بیٹھ کے فیس بک پہ لگا ہوا ہوتا ہے.
ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی ہمارے یہاں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی. کیسے ترقی ہوگی؟ اسکول میں ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے طلبہ اردو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے موبائل میں. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ماضی بتاتے ہیں, ایک جگہ تھوڑی, بہت جگہ. ایک لبرل نے تو قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا انسان کو تانے دیتا ہے معاذ اللہ, کہ تو ایسا تھا, تو ایسا تھا, تانے دیتا ہے کہ تو ایک بدبودار قطرہ تھا, تو ایک بدبودار گوشت تھا. تانے نہیں دیتا, ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے کہ آج تم بڑے فن خان بنے پھر رہے ہو 3 پیس سوٹ ٹائی میں, اور جی آج سر کی میٹنگ ہے, آج ایک بزنس میٹنگ ہے, آج جناب اسلام آباد بائر جا رہے ہیں بزنس کلاس میں, آج جناب سر کو بلایا گیا ہے, آج جناب جلسے سے سر خطاب فرمائیں گے, آج مفتی طارق مسعود صاحب آئیں گے, ٹھیک ہے نا, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں گے, آج حضرت جی نے فلاں جگہ جانا ہے. یہ انسان کی عزت ہے نا, ہر آدمی کی عزت ہے. اپنے کمتر سے دیکھو گے تو اس کی نظر میں آپ کی عزت. رکشے والے کی بھی ایک عزت ہے, جس کے پاس رکشا نہیں ہے وہ کس کی عزت کرتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اپنا رکشا ہے. جس کے پاس اپنا رکشا نہیں ہے, کوئی رکشا ہی نہیں ہے, تو وہ اس کی عزت کرتا ہے جس نے قسطوں پہ رکشا لیا ہوا ہے کہ یار ہم تو قسطوں پہ بھی نہیں لے سکتے. تو دنیا میں جس کو بھی اللہ نے عزت دی اس سے اوپر والی عزت بھی ہے, اس سے بھی آگے جاؤ گے تو اور عزت, اور اس سے کمتر بھی ہے. تو حدیث میں حکم ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. رکشا والا یہ دیکھے کہ بھائی بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ریڑیاں بھی نہیں ہیں. تو ہم اپنی اوقات چونکہ بھول جاتے ہیں. کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی بزرگ بنا ہوا ہے, کوئی سائنسدان بنا ہوا ہے, کوئی لیکچرار بنا ہوا ہے, کوئی کمپنی کا باس ہے, کوئی محلے کا دادا ہے, کوئی گھر کا باپ ہے. وہ کون ہے وہ سب کو پتہ ہے. آپ اپنے آپ کو نہیں, آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ساری دادا گیری ہے نا, یہ سائنسدان تھوڑی بتائیں گے آپ کو کہ تم اصل میں کیا تھے. ہمیں ہماری اوقات کون یاد دلاتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. اس نے کہا یہ زیادہ عرصہ نہیں ہے, 15 20 30 40 سال پرانا جھانک کے دیکھو, ایسے غلیظ تھے کہ کپڑوں پہ لگ جاتے تو دھوئے بغیر نماز اللہ ہی قبول نہیں کرتا, اتنا گندا. جسم سے نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور پھر حیض کا خون, کتنا گندا خون. جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوتی ہے حیض کا خون آنا بند, تو کہاں جا رہے ہیں وہ؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ وڈیرے صاحب چودھری صاحب کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس غلیظ خون سے. ایک تو خون گندا اور اوپر سے گندے راستے سے نکلنے والا خون اور گندا. اس سے جناب وسیم بھائی کا اسٹرکچر بن رہا ہے, معذرت کے ساتھ غفار بھائی, اور نام بتا دو کوئی نئے نئے, وسیم غفار بہت ہو گئے, اختر صاحب, وڈیرے صاحب, چودھری صاحب, نام کے بجائے وڈیرے چودھری, یہ سب ٹھیک ہے نا. سیاستدان, موٹیویشنل اسپیکر, مفتی, عالم, بزرگ. اس غلیظ اور پلید اور گندا خون, آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے؟ میں تھوڑی بیٹھا ہوں, اللہ میاں بتا رہا ہے بھائی, میں تو پارسل کر رہا ہوں.